میں نے ایک پروگرام کیا ہے، اس میں نہایت ایک عجیب افسوسناک بات میں نے بیان کی ہے. یہ جو انقطاعی نکاح ہے نا، انقطاعی نکاح، ٹمپریری نکاح جس کو متع کہا جاتا ہے، اس پر ایک پروگرام ہوا تھا. یہاں ایک چینل نے کل پروگرام کیا ہے. اس سے پہلے میں آپ کو عرض کروں، ہماری عقائد کی بہت بڑی کتاب جس کا متن خواجہ نصیر الدین طوسی کا ہے اور اس کی شرح لکھی ہے علامہ ہلی نے. عجیب بات یہ ہے کہ جہاں علامہ ہلی نے اس کی شرح لکھی ہے، علامہ ہلی وہ ہستی ہے جنہوں نے امیر المومنین کی خلافت کو 2000 دلیلوں سے ثابت کیا ہے. کتاب کا نام بھی انہوں نے الفین رکھا ہے. الفین ترجمہ شاید مل جائے ادھر، ہاں پہلے تھی ابھی تھی، یعنی الفین 2000 دلائل سے امیر المومنین علیہ السلام کی خلافت کو ثابت کیا. قرآنی آیات، ان حضرت کی احادیث. اچھا، انہوں نے اس کی شرح لکھی ہے تجرید الاعتقاد. یہ بات نوٹ کرنے والی ہے. خواجہ نصیر الدین طوسی جن کی رصدگاہ غالباً افغانستان میں آج بھی موجود ہے. ہمارے عابدی صاحب نے وہ جنگ اخبار میں ایک مضمون بھی لکھا تھا 2-4 سال پہلے خواجہ نصیر الدین طوسی کے بارے میں. جہاں علامہ ہلی نے شرح لکھی ہے، وہاں فاضل قوشجی، یہ اہل سنت کے صف اول کے آدمی ہیں، انہوں نے خواجہ نصیر الدین طوسی کی کتاب کی شرح لکھی ہے اور انہوں نے ایک جملہ لکھا ہے، اگر علامہ ہلی نہ ہوتے کوئی بھی خواجہ نصیر الدین کا مطلب نہ سمجھ سکتا. خود شرح لکھنے کے باوجود علامہ ہلی کی شان بیان کرتے ہیں کہ علامہ ہلی اگر نہ ہوتے کوئی بھی انسان وہ جو ہے نا وہ خواجہ نصیر الدین کا کلام نہ سمجھ سکتے کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں. اچھا جی، امامت کی بحث کی ہے نا انہوں نے اپنا خواجہ نصیر الدین طوسی نے. ظاہر ہے شرح تو دونوں نے لکھی ہے، علامہ ہلی نے بھی اور فاضل قوشجی نے بھی، لیکن دونوں کا نظریہ مختلف ہے. وہ شیعہ ہے، وہ سنی ہے. وہ پہلا خلیفہ ابوبکر کو مانتے تھے، علامہ ہلی پہلا خلیفہ امیر المومنین کو مانتے تھے. وہاں ان کے ایک اشارے کی طرف اختلاف کیا ہے، میں بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا. انہوں نے لکھا ہے کہ وہ بعض حضرات نے، بعض صحابہ کرام نے رسول خدا کے احکام کے خلاف جو ہے نا وہ اپنا حکم صادر کیا ہے یا فتویٰ دیا ہے. انہوں نے انتہائی افسوسناک جملہ لکھا ہے، کہا کہ 2 مجتہد کے فتویٰ میں اختلاف ہو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. یار رسول خدا مفتی ہے. ہماری اصطلاح میں مفتی مجتہد کو کہتے ہیں جس کا اپنا نظریہ ہو. میرے خیال میں ہمارے اہل سنت برادران میں، ہم دوستوں میں، مفتی اس کو کہتے ہیں جن کو امام ابو حنیفہ کا فتویٰ معلوم ہو. ٹھیک ہے، مجھے اول سے لے کر آخر تک اگر سیستانی کا توضیح مسائل کے مسائل زبانی یاد ہیں، میں مفتی نہیں ہوں. مفتی وہ ہے جو فتویٰ دے، جس کا اپنا کوئی نظریہ ہو، جو بات کرتا ہے اس کے پیچھے قرآن سنت عقل کی صورت میں اس کے بعد دلائل ہوں. ہمارے نزدیک مجتہد کو مفتی کہا جاتا ہے. باقی اہل سنت برادران کے ہاں امام ابو حنیفہ کے فتاویٰ جس کو معلوم ہو، کتاب میں سے دیکھ کر بھی فتویٰ آگے لوگوں کو بتائے، وہ مفتی ہے. کہتے 2 مفتی ان کے جو ہے نا وہ فتویٰ میں اختلاف ہو سکتا ہے. یہ اور بات ہے کہ جس کا فتویٰ عین واقع کے مطابق ہو، حقیقت کے مطابق ہو، اس کو ڈبل اجر ملتا ہے، اور اگر وہ واقع کے مطابق نہ ہو تو اس کو ایک اور سنگل اجر ملتا ہے. اتنی بڑی شخصیت کہتے ہیں کہ بھئی کیا فرق پڑتا ہے کہ رسول خدا نے ایک فتویٰ دیا ہے، اس کے خلاف کوئی دوسرا مجتہد اس کے خلاف فتویٰ دے دے. یہ کل کو مجھے ڈر ہے کہ کہیں مفتی کے نام سے یاد نہ کریں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو. وہی ہوتی ہے. میں نے عرض کیا کہ ہو سکتا ہے یہ روز مرہ کی یہ پکاؤ یہ مت پکاؤ، ادھر جاؤ ادھر مت جاؤ. ام سلمہ آپ کے گھر میں تھی، امیر مومنین آئے، کہا کہ جا کے دروازہ کھولو. یہ ضروری نہیں کہ خدا کی طرف سے وحی ہو، اے میرے حبیب ام سلمہ سے کہو کہ دروازہ کھولو. ہو سکتا ہے روز مرہ کی باتوں میں وحی کے منتظر نہ ہو، لیکن الہی احکام
یہ عمل جائز ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ وحی کے بغیر رسول خدا اپنی مرضی سے نہیں بولتے تھے، یا وحی کے بغیر نہیں بولتے تھے۔